बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। हाई कोर्ट की जानिब से ये जारी कर दिया गया है और हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि 90 दिन के इलेक्शन करवाना ये कानूनी ज़िम्मेदारी है और अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे तो आइन और कानून का खिलवाड़ होगा। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई और साथ हम बात करेंगे कि तोशा खाना केस में फ़र्द जुर्म के हवाले से जो अहम तफसीलात सामने आई हैं और साथ खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने वो दलेराना बयान दिया है और स्टेटमेंट दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होके, जो ना गवर्नर दे सका, ना हमारे मुल्क का वज़ीर दाखिला दे सका और ना वो निगरान वज़ीर आला दे सका, जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने दी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंतहाई बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में तौहीन आसफ़ ज़रदारी पर जिसके बारे में इमरान खान कहते हैं कि वो बंदा हद की इज़्ज़त का मेरे ख़िलाफ़ दावा कर रहा है या हर जाने का मुझे वो नोटिस भेज रहा है जिसकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी अंधेर नगरी है कि जहाँ सियासी जमातें एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कहती रहती हैं और बिलावल ज़रदारी ने जो कुछ कहा नवाज़ शरीफ के हवाले से, मोदी का यार तक कहा, साफ़ियों के हवाले से कहा कि जो कुत्तों तक से तशबीह दी साफ़ियों को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह, लेकिन शेख रशीद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई वो 6 दिन से जेल में हैं और उनकी आज उनकी दरख़्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी भी ख़ारिज कर दी है। ये तो भला हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि उन्होंने बाकी जो केसेज़ हैं उनको सस्पेंड कर दिया, नहीं तो अब तक वो कराची और बलूचिस्तान के चक्कर काट रहे होते। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है और इंतहाई कमज़ोर केस है। इस केस के अंदर ना इसका कोई पाँव है, ना सर है, ना समझ आती है कि साजिश में गिरफ़्तार किया है, ना समझ आती है कि गुस्ताखी में या तौहीन में गिरफ़्तार किया है। अब अदालत की जानिब से आज 12:30 बजे समाअत की गई थी और उसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया था और ये हमारे मुल्क में जो नया रुझान चल पड़ा है फ़ैसला महफूज होने का, उसमें लगता ये है कि वो फ़ैसला महफूज नहीं, वो फ़ैसला गैर महफूज होता है, जिसके बाद जो चीज़ें सामने आती हैं वो इंतहाई। अब उसमें जो अदालत की जानिब से प्ली ली गई है वो ये है कि चूँकि मुल्ज़िम ने दौरान हिरासत अपने जुर्म को बार बार दोहराया है। एक सियासतदान अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ बात भी नहीं कर सकता, एक सियासतदान अपने सियासी मुखालफिन पर जुमले नहीं कस सकता, तो फिर बताएं मुल्क में जमहूरियत और सियासत बची क्या है। अदालत ने कहा है कि शेख रशीद दौरान हिरासत भी, पोली क्लिनिक में भी और अदालत में पेशी के आने जाने के वक्त भी बिलावल जरदारी राना सनाउल्लाह के खिलाफ बातें करते रहे और रिमार्क्स देते रहे हैं। इस वजह से चूंकि वो अपने जुर्म को बार बार दोहरा रहे हैं, तो अगर उनको जमानत दे दी गई तो वो तो अपने जुर्म को दोहराते रहेंगे। इस वजह से एक ही हल बच गया है कि जुबान सी दें और ऐसी जुबान या कोई पिघली हुई चीज आप जुबान पे रखते हैं और जुबान बंद करवा दें। ना आप अदलिया के खिलाफ बात, अगर आप अदलिया में किसी फैसले का मेरिट के ऊपर भी तज्जिया करते हैं तो उस पर भी आपके ऊपर तौहीन अदालत लगे, इदारों के हवाले से भी आपको तौहीन इदारे लगे और बगावत के मुकदमे हों और यहाँ इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन हो जाए मुंशी कहने पर, और आसफ जरदारी, बिलावल जरदारी, राना सनाउल्लाह जो जैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जैसी गुफ्तगू वो इमरान खान के खिलाफ करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है हमारे मुल्क में। और मैं हैरान होता हूँ कि जज साहब ने ये कहकर ज़मानत खारिज कर दी कि चूँकि आसिफ ज़रदारी की तौहीन का मुकदमा था, दौरान हिरासत मुल्ज़िम ने अपना जो ऑफेंस है उसको दोहराया है, बिलावल जरदारी के खिलाफ बात की है और राना सनाउल्लाह के खिलाफ बात की है। अब मुझे बता दें हमारे पूरा जो क्रिमिनल लॉ है उसमें कहाँ लिखा है कि आप किसी के खिलाफ कोई बात करें और वो बात भी आप सियासी लीडर, दूसरे सियासी लीडर के बारे में कहे, और जो शेख रशीद के बारे में ये शीदा टल्ली का एक बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बिलावल जरदारी ने कितनी दफ़ा ये बात की है और वहाँ सारा कुछ माफ़ है। इमरान खान के और उनकी वाइफ के हवाले से आज तक एक मुकदमा मुझे बता दें कि इमरान खान की वाइफ को जितना स्कैंडलाइज, मरियम नवाज जो अदालत में इहाते अदालत में खड़े होकर ना अदालतों का कुछ छोड़ती थी, ना इदारों का, ना अपने सियासी मुखालफिन का, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, और किसी ने पूछा भी नहीं। और वजीर आजम हाउस में बैठकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो बेंच हैं ये बेंच मैनेज किए जाते हैं, और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया था बेंचों पर, उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है तो वो जो सियासत की बात करते हैं या सियासत कर रहे हैं मुल्क में। जबकि दूसरी जानिब तोशा खाना जो केस था, मैंने आज आपको उसका हवाल बताया था, उसमें जो तारीख मुकर्रर हुई है वो 21 फरवरी की है।
21 فروری کو توشہ خانہ کیس پر سماعت ہوگی۔ 2 ہفتوں کی تاریخ عدالت نے دی ہے، اور عمران خان کے خلاف ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور عدالت نے عمران خان کو بھی طلب کیا عدالتی اوقات کے اندر الیکشن کمیشن کے وکلاء مقدمے کی تمام کاپیوں کی تصدیق نہ کرا پائے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل مقدمے کی تصدیق شدہ کاپیاں عمران خان کے وکلاء کو آج فراہم نہ کر پائے۔ آج اگر وہ مقدمے کی کاپیاں دے دیتے تو 21 فروری کو پھر نئی چیز آ جاتی۔ ابھی چونکہ کاپیاں نہیں دیں، 21 فروری کو پہلے کاپیاں ملیں گی اور اس کے بعد پھر کارروائی آگے چلے گی۔ اور عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو آئندہ سماعت پر تمام تصدیق شدہ کاپیاں عمران خان کے وکلاء کو مہیا کرنے کی ہدایت کی، اور عمران خان کے وکلاء نے آج یہ استدعا کی تھی، اور عدالت نے اس کے اوپر اب جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے حکم جاری کر دیا ہے کہ کاپیاں دی جائیں۔ دوسری جانب مبینہ بیٹی نااہلی کیس عمران خان کے خلاف جو تھا، جس میں عمران خان نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر اعتراض بھی کیا تھا، اپنا جواب جمع کروایا تھا، اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ ایک نامعلوم کی درخواست ہے، اور اس میں جو الزام لگایا گیا ہے، اور اس پر 2018 میں عامر فاروق صاحب بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے اس مقدمے کو سننے سے انکار کر دیا تھا، معذرت کر لی تھی۔ اب دوبارہ ایسے ہی کیس ان کے سامنے آیا ہے، اس وجہ سے وہ بہتر ہے مقدمے میں نہ بیٹھیں اور بطور بینچ کا حصہ نہ رہیں، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے خود تو وہ بینچ سے الگ نہیں ہوئے لیکن لارجر بینچ بنا دیا ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب خود اس بینچ کی صدارت کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور عامر فاروق صاحب، جنہوں نے مریم نواز کے کیس کو سنا تھا اور بریت کا فیصلہ دیا تھا، محسن اختر کیانی صاحب ساتھ ہیں، اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ ہے، 9 فروری کو سماعت کرے گا۔ اور عمران خان کے اعتراض کے بعد جو بینچ تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ لارجر بینچ بنا دیا بجائے اس کے، اور وہ لارجر بینچ بھی مجھے امید تھی کہ اس لارجر بینچ میں آنریبل چیف جسٹس صاحب خود نہیں ہوں گے، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی اگر سربراہی میں بھی بنا دیں گے تو ایک ہی بات ہے، لیکن آنریبل چیف صاحب نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ خود اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے، اور اب یہ 9 فروری کو سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے سامنے آئی جی خیبر پختونخوا پیش ہوئے، اور معظم جاہ انصاری، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بریفنگ میں کہا کہ صوبے میں انتخابات کے لیے ہم تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا امداد اللہ بوسال پیش ہوئے۔ آئی جی کے پی نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس صوبے میں انتخابات کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر انہوں نے انتخابات کے لیے فورسز کی تعیناتی کا پلان بھی پیش کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بریفنگ کے دوران آئی جی کے پی نے کہا کہ دہشت گردی کے اکا دکا واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، الیکشن کے دوران بھی ہوئے ہیں، اور یہ اس بنیاد پر آپ الیکشن پوسٹ پون نہیں کر سکتے۔ چیف سیکرٹری نے اجلاس میں کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کا اختیار ہے، ہم معاونت کریں گے۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے لا ونگ نے بھی انتخابات سے متعلق قانونی نکات پر بریفنگ دی، چونکہ اب یہ 9 فروری کو لاہور ہائی کورٹ میں جواب دینا ہے، اس وجہ سے اب یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور کیا اس کی بنیاد پر عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں اسی بنیاد پر کوئی ریلیف لیا جاتا ہے، یا جو عدالت اس دن تاریخ اناؤنس کر دیتی ہے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے۔ جبکہ خیبر پختونخوا الیکشن کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل اور نگران حکومت کے قیام کے بعد 90 دن میں صوبائی حکومت کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن کرانے کی درخواست پر صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ پی ٹی آئی کی 90 دن میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب تھے، انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں انتخابات کرانا لازمی ہے، گورنر خیبر پختونخوا نے ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی۔ وکیل نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کہتے ہیں کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، ایسے حالات میں الیکشن منعقد کرانا مشکل ہے۔ معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اب 33 نشستوں پر ضمنی الیکشن کرا رہے ہیں، وہ وہاں حالات ٹھیک ہیں۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ کیا وہاں پر امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں پر 33 ضمنی الیکشن کروا رہے ہیں وہاں امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے، اور صوبائی الیکشن میں امن و امان کا مسئلہ ہے۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ، یہ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس ایس ایم عتیق شاہ، یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے ریمارکس دیے کہ آئین اور قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن کرانا لازمی ہے۔ جب آئین بڑا واضح ہے تو کسی کی خواہش ہو یا نہ ہو الیکشن کروانا پڑتا ہے، اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔
امن و امان کا، چونکہ باقی جو ضمنی الیکشن ہیں وہ بھی اسی پاکستان میں ہو رہے ہیں اور اسی خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، تو صوبائی الیکشن بھی یہیں پہ ہونے ہیں، اس وجہ سے یہ پلی لینا غلط ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل عامر جاوید نے عدالت کو بتایا کہ گورنر 36 دن تک الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر سکتا ہے، ابھی 36 دن مکمل نہیں ہوئے، 36 دن تک امید ہے کہ تاریخ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن ایکٹ کے مطابق 36 دن مشاورت کرنے کے بعد وہ تاریخ دے سکتے ہیں، ابھی 36 دن پورے نہیں ہوئے، ان کی یہ درخواست قبل از وقت ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم نوٹس جاری کر دیتے ہیں، صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن اپنا جواب جمع کروائیں اور ہم میرٹ کے اوپر اس درخواست کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ عدالت نے صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے گورنر، صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 14 فروری تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی نے درخواست میں یہ درخواست گزار نے اور پاکستان تحریک انصاف نے عدالت میں کہا کہ قانون کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن کرانا نگران حکومت کی ذمہ داری ہے، لہٰذا عدالت اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا پابند کرے، اور اس کے بغیر جو اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ قانون کا کھلواڑ ہوگا۔ اور عدالت کو بتایا گیا کہ 18 جنوری کو اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اور اب کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن نہیں کروایا گیا، اس وجہ سے الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی۔ اب جانتے ہیں کہ کم از کم 54 دن ضروری ہوتے ہیں، 36 دن کا یہ جو کہہ رہے ہیں، 36 دن جب گزریں گے تو 54 دن بقیہ ہوں گے۔ تو ان کی لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جی 36 دن کے اندر اندر ہم نے تاریخ اناؤنس کرنی ہوتی ہے، ابھی 36 دن نہیں گزرے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ یہ پھر ٹائم تھوڑا ہوگا الیکشن کی تیاری کے لیے، بڑا الیکشن ہے، بہرحال الیکشن کی تاریخ تو ان کو دینا پڑے گی لاہور ہائی کورٹ میں بھی، اور جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا تو وہی کے پی کے میں بھی ان کو تاریخ دینی پڑے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔